فرض کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں مسئلے آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، نماز رسول۔ میں کتاب کا نام کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، صحابہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ۔ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے، صحابہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا جی فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے رہے، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سن لی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگی ہے تو سنی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اب الفاظ سننا، کہنے جب فجر کی نماز پڑھی فلما سلم انصرف، سلام پھیرا تو یوں منہ موڑ کے مختر منہ کر لیا، ودعا ورفع یدیہ۔ اچھا مختریوں کو ساتھ نہیں ملانا تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی جب انفرادی دعا مانگنی ہے تو منہ پیچھے نہ کریں نا، آگے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھوم کے منہ پیچھے فرما رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ پھر میں دعا مانگتا ہوں تو اٹھ جاؤ؟ نہیں بتائیں نا۔ اب اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ کم آئے جب کوئی موٹی چھوٹی عقل ہو تو پھر ہے نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی۔ ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں، اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے؟ کلام ہے۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں۔ یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی، اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گہرائی میں۔ تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں۔ جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا، اصل میں اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے، اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا، فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے۔ نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں تھی، کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا۔ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے۔ تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے۔